عورت کے غسل جنابت اور غسل حیض کا طریقہ عورت کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیا؟ یا اس کے لیے سر پر پانی کے تین چلو ہی ڈالنا کافی ہے؟ غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا فرق ہے؟ جی ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ خواتین کے لیے بہت ہی اہم معلومات ہے اور مردوں کے لیے بھی اس کے اندر معلومات موجود ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں انشاءاللہ دونوں کا فرق بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں گا، اور غسل جنابت اور غسل حیض کا بھی فرق انشاءاللہ واضح کر دوں گا، اور عورتوں کے بال جو ہیں یہ کھولنا کیسا ہے، ان کے لیے کھولنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ احباب کے سامنے یہ بات میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہاں، 3 چلو پانی کے ڈالنے ہی کافی ہے یا اس کو اپنی مینڈیاں یا بال کھولنے پڑیں گے، یہ انشاءاللہ اس کے اندر ساری بات چیت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہوگی۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کیا تھا، تو اس کے جواب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ڈسکس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ نے ٹائٹل میرا مکمل سن لیا اور میں نے وضاحت کے ساتھ ٹائٹل آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا ہے۔ جس بھی میری بہن کے پاس یہ جائے میری ویڈیو یہ والی، اس کے پاس یہ اللہ کے نبی کے فرمان جائیں تو اس بہن پہ یہ لازم ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو آگے شیئر کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میرے صحابہ ایک آیت میری، ایک بات میری، ایک حدیث میری آپ کے پاس آ جائے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ تو جی ناظرین، آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غسل جنابت اور غسل حیض، خصوصاً خواتین کے لیے جو یہ میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں، اللہ پاک اس پہ خواتین کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے الحمدللہ۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سوال لگا دیا تھا ٹائٹل کی شکل کے اندر، جواب یہ آپ پڑھ لیں۔ سامنے آ گیا، مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر پر پانی کے 3 چلو ڈالنا اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لینا ہی کافی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا میں انہیں غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں اسی قدر کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لو اور پھر سارے جسم پر پانی بہا کر پاک ہو جا۔ اگر مرد یا عورت کے سر پر بیری وغیرہ کے پتے یا مہندی لگی ہو جس کی وجہ سے بالوں کی جڑ تک پانی نہ پہنچتا ہو تو ان چیزوں کو دور کر کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور اگر یہ چیزیں خفیف ہوں کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنتی ہوں تو پھر ان کو دور کرنا واجب نہیں ہے۔ غسل حیض کے لیے عورت کے بالوں کے کھولنے کے وجوب کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے غسل حیض میں بالوں کا کھولنا واجب نہیں ہے، کیونکہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے حدیث اوپر بھی سن لی، پھر دوبارہ حدیث سلمہ کی آ چکی ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ میں اپنے سر کی مینڈیوں کو بہت مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل حیض یا جنابت کے لیے انہیں کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لو اور پھر سارے جسم پر پانی ڈال کر پاک ہو جاؤ۔ یہ روایت نص ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت و حیض میں سر کے بالوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر غسل حیض میں بالوں کو کھول لے، اس سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور تمام دلائل پر تطبیق بھی ہو جائے گی۔ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ کھول لینا بہتر ہے، اگر نہیں کھولتی ویسے بھی پانی بہا لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دی، ساری امت کے لیے آسانی یہ پیدا کر دی۔ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بال بڑے سخت ہوتے ہیں یا میں نے مینڈیاں کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے مجھے مشکل درپیش ہوتی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب تو 3 چلو پانی کے ڈال لے، پھر سارے جسم پہ ڈال، تو تجھے بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔